امریکی صدارتی انتخابات میں 4 دن باقی رہ گئے۔ 5 نومبر کو ہونے والی صدارتی انتخاب کی گہما گہمی اب اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا فاتح کون ہوگا، فیصلہ 5 نومبر کو ہوگا۔ ڈیموکریٹک امیدوار اور امریکی نائب صدر کملا ہیرس اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی مہمات زوروں سے جاری ہیں۔ دونوں صدارتی امیدوار ووٹرز کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ارلی ووٹنگ میں 5 کروڑ سے زائد ووٹرز ووٹ ڈال چکے ہیں۔ 3 درجن سے زائد ریاستوں میں قبل از وقت ووٹنگ جاری ہے۔ لاکھوں امریکی پہلے ہی اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں۔ سب سے زیادہ ووٹز بذریعہ ڈاک ڈالے گئے ہیں۔ امریکی صدارتی انتخابات کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن پر موجود ہیں واشنگٹن ڈی سی سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار فیض الرحمان صاحب۔ فیض صاحب، آپ کے وقت کا شکریہ۔ حالیہ امریکی انتخابات میں امیدواروں کی مہمات کی نوعیت اور انداز پر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ اس وقت میں واشنگٹن میں ہوں، واشنگٹن ڈی سی وائٹ ہاؤس کے قریبی، اور اس وقت جو اب سے کچھ دنوں پہلے لگ یہ رہا تھا کہ کملا ہیرس صاحبہ کافی آگے ہیں اور کافی حد تک فیورٹ قرار دی جا رہی تھیں، لیکن اب کچھ دنوں سے ریس بہت زیادہ کلوز ہو چکی ہے، نیک اینڈ نیک معاملہ چل رہا ہے۔ اور اگر میشیگن، پینسلوینیا اور وسکانسن، یہ 3 اسٹیٹس ایسی ہیں، ویسے تو 7 اسٹیٹس ہیں جو بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس کہلاتی ہیں، لیکن ان میں سے 3 اگر کملا ہیرس نہیں جیتتی ہیں، ان میں سے ایک بھی ہار جاتی ہیں، تو وہ الیکشن لوز کر سکتی ہیں۔ اور پھر خود ود ان دا پارٹی ان کی کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر کل ہی صدر بائیڈن نے، جو کہ عنقریب سابق صدر ہو جائیں گے، انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو پیغام میں ایک ایسی بات کی جو یہاں پر لوگوں کو بہت ناگوار گزر رہی ہے۔ انہوں نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہنے والے یا ریپبلکن پارٹی کے جو ووٹرز ہیں ان کو کہا کہ یہ گاربیج ہیں، اور اس وقت جس طرح سے جو مقابلہ ہے آپس میں، تقریباً آدھی آبادی، آدھے ووٹرز تو ان کے ہیں ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے، تو ایک آدھی آبادی کو، آدھے ووٹرز کو گاربیج کہنا یہاں بہت ہی نیگیٹو اس میں لیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ شاید کملا ہیرس صاحبہ کو کچھ ووٹس کی قربانی دینا پڑے۔ ایک اور جو واقعہ ہوا ہے وہ بل کلنٹن صاحب میشیگن گئے، سابق صدر، جو کہ کملا ہیرس کے بیہاف پر کیمپین کر رہے ہیں وہاں پر، اور وہاں جا کر انہوں نے مسلم ووٹرز سے، مسلم لیڈرز کے سامنے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس کا الٹا اثر ہوا ہے، اور جو کہ وہ کامنٹس بیک فائر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہاں جو غزہ کی صورتحال ہے اور فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر اظہار ہمدردی کرتے لیڈرشپ سے یا مسلمان ووٹر سے، انہوں نے وہاں ایسی باتیں کی ہیں جو لیڈرز کو، مسلم کمیونٹی کو اور زیادہ بری لگی ہیں۔ اور اس وقت یاد رہے کہ وہ کاؤنٹی مشیگن میں جس میں تقریباً 8% مسلمان اور عرب ووٹرز ہیں، وہ اس وقت ایک کلیدی حیثیت اختیار رکھتی ہے۔ اگر وہ کاؤنٹی، میں تو پوری اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہا، اس کاؤنٹی کی بات کر رہا ہوں جس میں 8% ووٹس ہیں مسلمانوں کے، عربوں کے، اگر وہ ووٹس ٹرمپ کو مل جاتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کملا ہیرس صاحبہ یہ الیکشن جیت پائیں گی، اور فیصلہ جو ہے وہ ایک بالکل ان کے لیے ایک افسوسناک فیصلہ سامنے آ سکتا ہے 5 نومبر کو۔ صحیح۔ اچھا فیض صاحب، آپ کے خیال میں اس وقت امریکی انتخابات کی مہم کی سب سے بڑی چیلنجز کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائے گا کہ خاص طور پر دونوں بڑی جماعتوں کے حکمت عملیوں میں کون سے عناصر جو ہیں وہ نمایاں؟ دیکھیے، اس وقت ظاہر ہے جو اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکی انتخابات میں ذاتیات بھی شامل ہے، ایک دوسرے پر ذاتی حملے ہو رہے ہیں دونوں۔ یہ ان کو، کملا ہیرس کو بالکل، ایک تو یہ کہتے ہیں کہ کامسٹ ہیں اور بے وقوف ہیں، ایڈیٹ ہیں، ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں انہوں نے، اور ادھر کملا ہیرس بھی ان کو جو ہے وہ کہتی ہیں انکمپیٹنٹ ہیں، بہت بڈھے ہو گئے ہیں اور وہ عقل کھوتے جا رہے ہیں، ڈیمنشیا ہے ان کو۔ یہ ساری باتیں ذاتی حملے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لارجلی یہ جو کیمپین ہے یہ ایشو بیسڈ ہے۔ اور اس وقت جو اصل معاملہ جس پر کہ ٹرمپ صاحب کیمپین کر رہے ہیں وہ ہے امیگریشن، کیونکہ یہاں پر امیگریشن کا اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پورا سسٹم ہے وہ بالکل ایک آؤٹ آف کنٹرول سسٹم ہو چکا ہے۔ اس وقت 22 ملین، یعنی 22 ملین کا مطلب یہ ہوا کہ 2 کروڑ 20 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو انلیگل یہاں پر رہ رہے ہیں امریکہ میں،
اور وہ ان کا خیال یہ ہے ریپبلکن پارٹی کا، ٹرمپ کے ووٹرز کا، کہ وہ جو 22 ملین انڈاکومنٹڈ انلیگل امیگرنٹس موجود ہیں وہ ہمارے ریسورسز، ہماری ٹیکس منی پر پل رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ یہ سمجھتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اس میچ اپ ایک ایشو ہے. دوسرا جو ایشو بہت بڑا جو ان کے پاس ہے وہ ہے اپنی خود جو انفلیشن ہے یہاں پر، یعنی مہنگائی بہت بے پناہ بڑھ گئی ہے پچھلے کئی دنوں سے، کئی سالوں سے ایکچولی وہ ٹرینڈ چل رہا ہے. لیکن بائیڈن صاحب کے دور میں مہنگائی میں زبردست اضافہ ہوا ہے جس کو ٹرمپ کیپٹلائز کر رہے ہیں. اس کے بعد جو امن کی سچویشن ہے، جو دنیا بھر میں جو وارز جاری ہیں، اس وقت جنگیں چل رہی ہیں خصوصاً یوکرین میں اور مڈل ایسٹ میں، اس میں بھی ٹرمپ کی پوزیشن جو ہے ایسی ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹرمپ صاحب پرو وار نہیں ہے، وہ جنگوں کے خلاف ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ خلاف واقعہ بات ہے. لیکن اگر ایک عام پرسیپشن ان کے ووٹرز میں اور ان کے ہمدرد لوگوں میں یہ ہے کہ وہ جو ہے وارز کو ختم کر دیں گے، جنگوں کو ختم کر دیں گے. تو یہ 3-4 بڑے بڑے موٹے موٹے کچھ ایشوز ہیں جن کی بنیاد پر ایک کیمپین چل رہی ہے. اور دونوں کے جو اس وقت یہاں پاکستان کی طرح یا جو ساؤتھ ایشیا میں جو اسٹائل ہے کیمپیننگ کا، وہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ جگہ جگہ جلوس ہو رہے ہیں اور چل رہے ہیں اور نعرے بازی ہو اور یہ بینرز لگے ہوئے ہیں. کہیں بھی آپ کو بھی بڑے بڑے بینرز نظر نہیں آتے، کہیں کوئی ایسا بہت جوش خروش نظر نہیں آ رہا ہے اسٹریٹ پر. لیکن اپنے گھروں میں لوگ ضرور کیمپیننگ کر رہے ہیں، امیدواروں سے مل رہے ہیں، لوگ چرچز میں جا رہے ہیں، چھوٹی اسٹیڈیمز میں چھوٹے جلسے ہو رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کوئی آپ کو بہت بڑا، لیکن سوشل میڈیا اور میڈیا ایک ایسی اس وقت وہیکل ہے جس کی وجہ سے اور جس کے ساتھ یہ لوگ کیمپین کر رہے ہیں اور اپنے ووٹرز کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا فیض صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ پولنگ اور عوامی رائے انتخابات کے نتائج کو درست طور پر پیش کر سکتی ہے؟ اور اس کے ساتھ مجھے آپ کے تجزیے کے مطابق یہ بھی بتائے گا کہ یہ پولنگ کس حد تک قابل اعتبار ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے، ماضی میں پولنگ بہت ہی ناقابل اعتبار رہی ہے اور غلط نتائج نکلے، اور اس کی بالکل جو موسٹ ریسنٹ اگزامپل ہے 2016 میں جب ٹرمپ جیتے تو وہ عوامی جائزوں اور پولز کی جو رپورٹیں کی گئی تھیں اس کے بالکل برعکس نتائج سامنے آئے. تمام جائزے، تمام پولز یہ کہہ رہے تھے کہ ہلری کلنٹن 2016 کے انتخابات جیت جائیں گی. لیکن ہم نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ وہ الیکشن ہاری اور اچھے خاصے الیکٹرل ووٹ سے، وہ الیکٹرل کالج ووٹ سے وہ ہاری. تو اس کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایٹ اے لارجر لیول پولز پر آپ 100% یقین نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی ایسے وقت میں جب کہ دونوں بالکل نیک اینڈ نیک چل رہے ہوں کہ مشکل سے کوئی 1% یا 2% یہ لوگ آگے پیچھے ہیں ان 7 جو بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں. اور وہ جو 1% اور 2% کی جو لیڈ ہے ان لوگوں کی، وہ ود ان دی مارجن آف ایرر، یعنی جس میں تقریباً 3.5% گنجائش ہوتی ہے کہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے. تو وہ یعنی میننگ لیس ہیں بیسکلی. لیکن اس میں اصل جو ایک تھوڑی سی بات یہ ہے کہ پچھلے 7-8 سال میں ٹیکنالوجی نے کافی ترقی کی ہے. پولسٹرز جو ہیں، جو پولز کرتی ہیں آرگنائزیشنز، جو بزنسز، انہوں نے اپنے آپ کو بہت امپروو کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج سے جو 8 سال پہلے، 10 سال پہلے جو حالات تھے وہ آج کل زیادہ بہتر ہیں اور زیادہ ایکوریسی کے ساتھ چیزیں پریڈکٹ کی جا رہی ہیں. لیکن پھر بھی اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ آپ پولز پر 100% یقین نہیں کر سکتے اور نتائج آپ کو بالکل حیران کن نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں 5 کو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 5 نومبر ہی کو آپ کو واضح نتیجہ سامنے نہ آئے، کچھ دن انتظار کرنا پڑے آپ کو. اچھا فیض صاحب، حالیہ انتخابات کے بعد آپ کو کیا دیکھنے میں تبدیلیاں مل سکتی ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائے گا کہ کیا یہ انتخابات امریکی سیاست میں کوئی مستقل اثر چھوڑ سکتے ہیں؟ جی بالکل، بہت زیادہ یہ بہت اہم انتخابات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آئیڈیالوجیز ہیں وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے. خصوصاً اس وقت جو ٹرمپ کی شخصیت ہے، خود ان کی اپنی ڈرامائی شخصیت، کرشماتی شخصیت، تو انہوں نے ایون ریپبلکن پارٹی کے ایجنڈا کو بھی ہائی جیک کر لیا ہے، سو ٹو اسپیک. یعنی اس وقت پوری پارٹی ان کے ساتھ چل نکلی ہے. حالانکہ بہت شدید آپس میں ان لوگوں کے اختلافات ہیں، بلکہ بہت سے جو ریپبلکنز ہیں، سم آف دیم جو
ایک سینیٹر ہیں اور سابق امید جو اوباما کے خلاف الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، کینڈیڈیٹ تھے ریپبلکن پارٹی کے، رامنی، وہ مٹ رامنی صاحب، وہ کھلم کھلا ٹرمپ کی مخالفت کرتے ہیں. اور بھی کئی لوگ ہیں، لز چینی، ڈک چینی، جو کہ اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے تھے ریپبلکن پارٹی کا، وہ انہوں نے کھل کے مخالفت کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت پارٹی پر ان کی بہت گرفت ہے. تو اب آپ اگر یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا تبدیلیاں پیش آئیں گی، اگر کاملا ہارس جیت جاتی ہیں تو وہ تو بزنس ایز یوزول ہوگا، کیونکہ جو بائیڈن صاحب کی جو پالیسیز چلتی آ رہی ہیں تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ، تھوڑے الفاظ ادھر ادھر ہوں گے، لیکن وہی پالیسیز کنٹینیو کریں گی. لیکن اگر ٹرمپ آتے ہیں تو آپ ڈومیسٹک پالیسیز میں بھی اور انٹرنیشنل پالیسیز میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گی، جس میں جو یورپ کے لحاظ کے حوالے سے جو نیٹو آرگنائزیشن ہے اس کے بارے میں ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کی فنڈنگ کم کر دیں گے، اور اس کو جو امریکہ پیسے دیتا ہے اس کے مقابلے میں ان کو بھی، یورپین کنٹریز کو بھی، نیٹو کے ادر ممالک کو بھی پیسہ زیادہ دینا چاہیے. تو یورپ میں بھی کافی انگزائٹی ہے ٹرمپ کے حوالے سے، اور کافی وہ سمجھتے ہیں، اور اب کھل کر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم کو ہر 4 سال بعد یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ امریکہ کا کون صدر بنے گا، تو اور ہمارے اس پر، ہماری معیشتوں پر اور ہماری سیکیورٹی پر اس کا کیا اثر ہوگا. تو اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ خود اپنے طور پر خود انحصاری بڑھائیں، اور اب کچھ ایسی پالیسیز وضع کریں یورپین یونین اور وہاں کے دوسرے یورپین ممالک کہ جس کی وجہ سے ان کی اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ اس میں وہ سیلف ریلائنٹ ہوں. تو اس کے علاوہ پھر ظاہر ہے کہ ہمارے جو ممالک ہیں ریجن کے، پاکستان بھی ہے جس میں شامل، اس میں بھی آپ کافی پالیسی کے حوالے سے تبدیلیاں دیکھیں گے اگر ٹرمپ صاحب منتخب ہوتے ہیں تو. چلیں لیٹس ہوپ کہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار واشنگٹن سے فیض الرحمان صاحب موجود تھے. شکریہ ہم نیوز کو وقت دینے کا.